بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 199 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 29 اور 30 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو کچھ گھروں میں بغیر اجازت جانے داخل ہونے سے منع فرمایا گیا، اب ان آیات میں کچھ گھروں میں بلا اجازت جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو ایک طریقہ ازکا یعنی پاکیزہ اخلاق، ستھری اور مہذب عادت سکھائی گئی، اب ان آیات میں دوسرا مہذب اور ازکا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو معاشرہ درست کرنے والے اچھے اعمال کا ذکر فرما کر بتایا گیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اب ان آیات میں ذات کو درست کرنے والے اچھے کردار سکھا کر فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہارے ہر کردار سے خبیر ہے اور جاننے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ جب آیات پردہ نازل ہوئیں اور مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی پابندی کا قانون بیان فرمایا گیا، تب کچھ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم بحالت سفر ہوٹلوں سرایوں میں ٹھہرتے ہیں، سرایوں کے کمرے کرایوں پر لیتے ہیں، وہاں ہمارے سامان رکھے ہوتے ہیں اور ہم باہر بازاروں کا چکر لگانے شہر میں جاتے ہیں، تو کیا ہم وہاں سرایوں اور ہوٹلوں میں بھی داخل ہونے کے لیے بار بار اجازت لیا کریں؟ اس عرض سوال پر یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس طرح کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس دو باتوں کا سب عورتیں اور مرد خیال رکھنا، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم۔ تم کو ایسے مکانات میں بغیر اجازت داخل ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، غیر مسکونۃ جو غیر رہائشی ہوں اور جن سے تمہاری بھی کچھ منفعت وابستہ ہو، مثلا گرمی سردی سے بچنے وغیرہ کی منفعت، جیسا کہ عام سرائے کے طور پر استعمال ہونے والے مکانات اور دکان ہیں، اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو یا پوشیدہ طور پر کرتے ہو
دوسروں کے گھروں میں اصلاح یا غیر اصلاح کے ارادے سے داخل ہونے کو اللہ رب العزت سب جانتا ہے۔ وَسَيَأْتِي أَنَّهُمْ إِذَا دَخَلُوا بُيُوتَهُمْ، اور یہ مضمون ان قریب آ رہا ہے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں داخل ہوں تو خود کو سلام کریں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب آپ مسلمان مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے نیچی رکھیں جن کا دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور بتا رہے ہیں کہ من ابصارہم کی من زائدہ ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، دوسرا حکم دے دیا کہ اپنی شرمگاہوں کو ان افعال سے محفوظ رکھیں جن کا ارتکاب ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، یعنی بہتر ہے۔ ان اللہ، بے شک، خبیر بما یصنعون، اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ وہ اپنی آنکھوں اور شرمگاہوں سے کرتے ہیں۔ فَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت ان کو بدلہ دے گا ان کے انہی افعال کے اوپر۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں گھریلو، رہائشی، محلے داری، شہری برادری میں آنے جانے، میل ملاقات کے قوانین بیان کیے گئے۔ اذن و سلام سے آ جاؤ، لیکن بحالت سفر اور سامان تجارت کے ساتھ ہوٹلوں، سرایوں، کرائے کے مکانوں، کمروں میں آنے جانے، ٹھہرنے، چند رات اور چند دن گزارنے کے لیے مالک ہوٹل اور سرائے، مہمانوں، مسافر خانے کے منتظم سے کئی بار یا بار بار اجازت لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ان بازاری، مسافری سرایوں، مہمان خانوں میں وہ دشواریاں، رکاوٹیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے آنے جانے اجازت لینے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ مسافر خانے تو مسافروں کے ٹھہرنے، سفری و تجارتی سامان رکھنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں۔ یہاں نہ پردے دار عورتیں ہوتی ہیں، نہ رہائشی ماحول ہوتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ایسے غیر مسکونہ گھروں میں بغیر اجازت لیے آنے جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان گھروں کے کرایوں پر لیے ہوئے منتخب کمروں میں تمہارا سامان ہے، اور تم نے اس کو بیچنے، مزید خریدنے کے لیے بار بار بازار جانا، پھر واپس آنا ہے، خریداروں کو مال دکھانے کے لیے یہاں لانا ہے، اور بھی بہت سے تمہارے سفری فائدے ہیں۔ ان کرائے کے ہوٹلوں، سرایوں میں مثلاً اپنا کمرہ، اپنا تالا، سامان کی حفاظت، رات گزارنے، سونے، آرام کرنے کی سہولت، سردی، گرمی، بارش سے بچاؤ کی ضرورت، یہ کرائے کے مسافر خانے چند دن کے لیے تمہارے ذاتی رہائشی وطنی گھروں کی مثل ہو جاتے ہیں کہ بغیر اجازت آؤ، بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، آرام کرو۔ شرعاً تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ظاہری اعمال کو بھی اور باطنی ارادوں کو بھی، کہ کون تم میں عادت کا فسادی ہے، ارادے کا فحاشی ہے، اور کون عمل کا صالح، نیت کا خالص ہے، کس کے کردار میں جھوٹ، نیت میں کھوٹ، اور کس کے کردار میں لیاقت، ارادے میں صداقت ہے۔ کسی بھی شخص کا ظاہر و باطن، کتمان و ابدان، حرکات و سکنات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اے محبوب تا قیامت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حکم سنا دیجئے تمام ایمان والوں کو کہ وہ مسافر ہوں یا مقیم بازار ہوں، یا گلی محلے میں کسی تقریب میں یا تحریک میں، یا اپنوں میں ہوں یا پرایوں میں ہوں۔ یغضوا من ابصارہم، یہ رب کا حکم ہے کہ اپنی نگاہیں اتنی نیچی رکھیں کہ ہر ایک کو نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھیں دیدہ دلیری سے، اور اگر کسی ممنوعہ چیز یا نامحرم غیر عورت پر اچانک بلا ارادہ نگاہ پڑ بھی جائے تو فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیں، اور ہر مومن مسلمان مرد یحفظوا فروجہم،
اپنی شرمگاہ کو ہر وقت غیر سے چھپا کر حرام سے بچا کر رکھیں۔ یہ نگاہوں کا پھرانا، فروج کا بچانا، شرمگاہ کا چھپانا تا قیامت دنیا میں اور تا ابد آخرت میں ان مسلمانوں کے لیے ذالک ازکا لہم بہتر ہے، ستھرا ہے اور پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے ازل قدیم سے اور خبر دینے والا ہے دنیا میں قرآن و حدیث کے ذریعے، اور خبر لینے والا ہے قبر و حشر میں سزا و جزا کے ذریعے ہر نیک و بد مومن اور کافر کو ان کے اچھے برے اعمال کی جو وہ دنیا میں کرتے ہیں یا کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں کچھ احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ خواجہ حسن بصری بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ان مردوں پر جو غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اور ان عورتوں پر جو اپنا حسن دکھاتی پھرتی ہیں۔ دوسری حدیث میں ذکر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے علی کبھی بھی غیر محرم عورت کو نظر جوڑ کر نہ دیکھنا، کیونکہ اچانک کی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اچانک اجنبی عورت کے اوپر نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا آقا نے کہ فوراً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لے۔ مسند امام احمد میں روایت ہے حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان کی کسی اجنبی حسینہ کے چہرے پر نگاہ پڑی اور اس نے فوراً پھیر لی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر عبادت کی مٹھاس عطا فرماتا ہے جس کو وہ دنیا میں بھی بوقت عبادت محسوس کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ذکر ہوتا ہے کہ ارشاد نبوی ہے انسان کی نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے جس بندے نے فقط میری رضا کی خاطر غلط بازی کو چھوڑا، برائی سے منہ موڑا تو میں اس کے ایمان میں ایسی حلاوت بھر دوں گا جس کو وہ ہر وقت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ بیوتن کی مراد میں 5 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا اس سے مراد سفری ہوٹل اور سرائے اور مسافر خانے ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد کرائے کی دکانیں ہیں، بعض نے کہا مراد بازار ہیں، اور بعض نے کہا اس سے آمد و رفت والے گھر مراد ہیں۔ ان سب اقوال میں متاع لکم سے مراد سفری یا تجارتی سامان ہے، لہذا پہلا قول زیادہ درست ہے۔ اور بعض حمقاء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بیوت سے سفری یا گھریلو بیت الخلاء مراد ہے اور متاع سے مراد فارغ ہونا ہے۔ یہ تو بہت ہی غلط قول ہے۔ یغدو اور یحفظو کے مکلفین میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہاں مسلم غیر مسلم سب مراد ہیں، کیونکہ انتظامی امور میں سے ہے۔ اس طرح کے تمام اخلاقی امور میں کفار بھی پابند و مکلف ہوتے ہیں، کفار کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی، وہ سرے راہ ہر غیر مسلم عورت کو گھورتے پھریں۔ لیکن للمؤمنین کی تخصیص فرمانا 2 وجہ سے ہے، یہ کہ مسلم اکثریت کی بنا پر کفار اقلیت گنے جاتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ مومنین اس حکم کی پابندی کریں تو ثواب پائیں گے، کفار کو ثواب نہیں ہوگا۔ اگر پابندی نہ کریں تو مسلم غیر مسلم دونوں کو تعزیری دنیاوی سزا ہوگی۔ اور بعض نے کہا یہاں صرف مسلمان مرد ہی مراد ہیں نہ کہ غیر مسلم، کیونکہ یہ حکم شرعی ہے اور شریعت کے مکلف صرف مسلمان ہیں، اس لیے خصوصیتاً کل للمؤمنین فرمایا گیا ہے، مگر یہ قول غلط ہے۔ من ابصارہم کے من میں 3 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ من تبعیدیہ ہے، یعنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھو پورا نہیں، اور بعض نے کہا یہ من صلہ ہے ابصار کا، یعنی گور کر نہ دیکھو، اور بعض نے کہا یہ من زائدہ ہے۔